Gast hai, just hai ves, gastavant yaar sai, suboja, yan boja, tojvan yaar sai, gast hai, just hai ves. Gastavant yaar sai, suboja yan boja, tojvan yaar sai, gast. پہلے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں نیوز 18 میں. آپ اپنے آبائی وطن آپ پہنچے ہیں صفا پورہ علاقے میں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ پہلی ریئیکشن جی بہت انتہائی خوشی ہوتی ہے جب بھی میں یہاں آتا ہوں، اپنے گاؤں صفا پور، مانسبل اور ہمارے آس پاس جو بھی ہیں، گرٹبل، رتنمالا، سارے علاقے کو. اور پھر میرے جو دوست ہیں، بچپن کے ساتھی ہیں، ان سے ملتا ہوں. اور کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جیسے آج ملے جن کو میں ایک دم پہچان نہیں پاتا. تو اس وہ جو ایک احساس ہوتا ہے دل میں، وہ اس کو بیان کرنا مشکل ہے. مطلب اتنی ایک عجیب طرح کی مسرت ہوتی ہے، اور جی چاہتا ہے کہ بس سب بھول کے سب بس ایسے ہی رہوں. اچھا، اور ایسا ہی کچھ یادیں ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ بچپن کے آپ کے دوست بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. ہاں، مجھے ابھی علی محمد صاحب ملے اور ہم نے باتیں کی جب ہم پرائمری اسکول میں تھے. ان کے جو بڑے بھائی تھے استاد غلام نبی بٹ صاحب، وہ ہمارے استاد تھے. اور مجھے جب یہ ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے. یعنی چوتھی میں تھے، چوتھویں پانچویں کلاس میں جب ہم تھے، تو مجھے ہو بہو وہ کلاس، وہ اسکول کا ماحول، جو منظر ہے آپ کے سامنے آ گیا. تو اس میں الگ الگ ایپیسوڈس ہوتے تھے. ہماری کلاس میں الگ الگ طرح کے اسٹوڈنٹس تھے، وہ کیا کرتے تھے. لیکن میری اپنے استادوں کے ساتھ ایک بہت بڑی میری ایسی یادیں ہیں. ایک تو یہ تھے، ہمارے غلام نبی صاحب تھے اور غلام احمد حکیم صاحب تھے، صاحب ہم ان کو بولتے تھے. انہوں نے میرے لیے ایک نوٹ لکھا تھا ریڈ انک سے ایک کاپی پر. وہ یہیں کھو گئی، گھر پہ ہی رہ گئی وہ کاپی. میں نے اس طرح سے اس کاپی کو سنبھالا ہوا تھا پورے 15-20 سال. وہ ان نے جب میں پرائمری اسکول سے نکلا، پاس آؤٹ کیا، مطلب 5th سے جب چلے گئے ہم، تو انہوں نے میری اردو کی کاپی پہ وہ میرے لیے ایک میسیج لکھا تھا اپنی قلم سے. وہ سرخ سیاہی سے تھی وہ. تو اور بھی کئی چیزیں جو بہت خوبصورت ہیں. آپ کتنے برسوں بعد میں ایک بار ملے، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، شاید ٹورنامنٹ کا 7-8 سال ہوئے ہوں گے. تب آپ ملے تھے، پہلی بار ملے تھے 90s کے بعد. 90s کے بعد. تو میں یہاں پہلے آتا تھا تو عجیب طرح کا ماحول تھا. میں 94 میں آیا، پھر 96، 97، 98 میں آیا. لیکن اور اس طرح اس وقت الگ ماحول تھا. لیکن میں کچھ بھی سب حالات میں یہاں آیا اپنے گاؤں. اور جو ہی میں اپنے گھر کی طرف جاتا تھا تو وہاں 200-400 لوگ 10 منٹ میں جمع ہو جاتے تھے. ہمارے پڑوسی، میرے والد صاحب کے دوست، بچے اسکولوں کے. مطلب ایک دن تو اتنی بھیڑ ہو گئی. انڈین ایکسپریس کے ساتھ میں آیا تھا، ان کو سٹوری یہ کرنی تھی کہ وہاں انہوں نے سارے دروازے کھولے، سب لوگ اندر آئے اس آنگن میں. تو وہ میں اس کے ویڈیوز ہمارے پاس ہیں. تو یہ اس لیے میں آتا رہا، اور کیونکہ مجھے بہت کچھ ملتا تھا یہاں سے. اور اس کے بغیر اپنے وطن سے ظاہر ہے آبائی انتہائی ایک ہمارا اس جو ہماری جڑیں ہیں یہاں وہ ہمیشہ رہیں گی. اور ہر ایک انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ جو اپنے روٹس ہیں ان کے ساتھ دوبارہ جڑنا، کیونکہ یہ ایک سفر ہے. آپ نے سفر کر کے واپس آپ
چونکہ آپ ایک آرٹسٹ ہیں مناسب نہیں ہے کہ آپ سے ایک پولیٹیکل سوال پوچھنا، لیکن کشمیری پنڈتس کے ریوائول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں یہاں پہ پھر سے آئیں؟ آپ کو بھی یہاں سے مائگریٹ کرنا پڑا، ظاہر ہے. بالکل. اس میں ایک ہی چیز ہے کہ اپنے وطن میں جو جہاں رہتے تھے وہیں آئیں اور ایسا ایک ماحول بنے کہ سول سوسائٹی کے سطح پہ کہ وہی ایک راستہ ہے. اور گورنمنٹ کے ایفرٹس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سینٹر کے ایفرٹس ابھی تک تو ان کے ایفرٹس تو کر رہے ہیں، لیکن ابھی اس کو ایک مزید عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے کشمیر میں لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسے ان کے ساتھ ایک برج بنایا جائے ہر ایک سطح پہ. جیسے میں اس وقت یہاں ہوں اسی طرح سے، تو تب یہ ممکن ہے. اور جو ڈیولپمنٹس ہوئی پچھلی دفعہ، جو کہیں نہ کہیں جنہوں نے بیڈ نیم دیا کشمیر کو، آپ کو لگتا ہے کشمیری پنڈتس کی واپسی ممکن ہو پائے گی جس طرح سے جو حادثے یہاں پہ رونما ہوئے؟ یہ بالکل ہو پائے گی. وہ تو ایک الگ سبجیکٹ ہے. وہ تو اس طرح سے حادثات ہوتے رہے جو بہت دکھد اور بہت ویری انفارچونیٹ، قابل مذمت ہے وہ چیز. لیکن جو اچھائی ہے اور جو سچ ہے وہ اپنی جگہ ہے. بلکہ کل میں ایک شاعرہ آئی تھی ترال سے، ہماری کشمیری پنڈت فیملی ترال میں رہتے ہیں، اور ان کے والد بھی آئے تھے، وہ بھی آئی تھیں. انہوں نے کہا کہ ہم بالکل پیار محبت سے رہ رہے ہیں اور سارے ہمارے پڑوسی ہمارے ساتھ ہیں. تو بہت کچھ اس میں ہمیں پازیٹیو جو آپٹمسٹک رہنا ہے، یہ آپٹمسٹک رہنا ہے. اور کیونکہ جیسے جو بزرگ کہتے ہیں کہ دنیا میں اچھے لوگ زیادہ ہیں، برے کم ہیں. بالکل. اس لیے سچائی ہمیشہ جیت جاتی ہے. چلیے، سچائی ہمیشہ جیت جاتی ہے. بہت اچھا پیغام. ان کے دوست سے بھی مختصراً اس حوالے سے ریئیکشن جاننا چاہیں گے. ریوان صاحب، آپ کے دوست آج پھر سے 8 برس بعد آپ پھر سے مل رہے ہیں، تو کیا تاثرات ہیں؟ کیا کہنا چاہیں گے اس موقع پہ؟ میں کیا کہوں، میں خوشی سے پھولے نہ سماتا ہوں. مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ دھننجے کول میرے سامنے بیٹھے ہیں. آپ یقین کیجئے یا مت کیجئے، لیکن میرا دل اس وقت بالکل خوشی سے جھوم رہا ہے کہ میرے بچپن کے ساتھی، ایک ہی سکول میں ہم جب پریئر پڑھتے تھے، کس طرح وہ ہم پریئر پڑھتے تھے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبل ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. وہ بچپن کی یادیں اس وقت میرے ذہن کو ٹچ کرتی ہیں، چھوتی ہیں. اور میں کیا کہوں کہ دھننجے کول جو ہمارے اس وقت ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، ایک تو وہ سکول کا منظر یاد آ رہا ہے، چلنا پھرنا، اور دوسرا منظر سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارا آنا جانا ان کے گھر میں تھا یہاں پہ. بالکل. ان کے جو باپ تھے، فادر تھے، ان کو ہم شانتی جی کہتے تھے، شانتی کول. مجھے اس کی بھی بہت یاد آتی ہے. اور میں آپ کو وثوق سے کہوں گا، مجھے اس وقت پتہ نہیں چلا جب وہ اس دنیا سے چل بسے، ورنہ میں وہاں جاتا. اچھا. اتنے مجھے اس کے ساتھ بھی لگاؤ تھا، کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے نا، وجہ یہ ہے کہ وہ ہر دل عزیز آدمی تھے، ایک ہمدرد تھے، اور بالکل وہ ضد سے، حسد سے خالی تھے. ان کا دل کلیئر تھا. تو اس لیے ہم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. ہاں، وہ ہمیں گائیڈنس کرتے تھے. تو ان کی بات ہی نہیں ہے. ان کے وہ گائیڈ فادر تھا، ایک وقت وہ سرپنچ بھی تھا سبھا پورہ کا، ان کا فادر ہیں. اس لیے ان کے ساتھ آنا، میرے ماما کا ان کو پتہ ہے، اس کا نام تھا غلام محی میر. ان کا زیادہ تعلقات تھے آپ کے ساتھ، ابھی بھی تعلقات بنے ہوئے ہیں. مجھے بتائیں، اب کشمیری پنڈت یہاں اگر آنا چاہیں تو کس طرح کا؟ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو کون کہے گا یہاں مت آؤ. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں. آپ یہی مثال لیجئے، یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا دوست ہے. تو چاہتے ہیں ہاں، میں چاہتا ہوں کہ یہ یہاں نہیں بیٹھے، یہ میرے گھر میں آئے، وہاں کچھ کھائے پیے. یہاں کیا، یہاں تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کیا اتفاق سے ملاقات ہو گئی. یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے گھر آئے، میں اس کی خدمت کروں. تو دوسروں کی
بات ہی بات ہی نہیں. چلیے مجھے یاد آتی ہے کہ یہاں ایک تھا وہ ڈاکخانے میں کام کرتا تھا موتی لال. میں ان کے گھر بچوں کو پڑھانے جاتا تھا. او اتنی عزت مجھے کرتے تھے, میں ان کی عزت کرتا تھا. وہ بھی پنڈت تھے. چلیے یہ کئی ایسی کہانیاں ہیں جو کشمیری پنڈت کمیونٹی اور کشمیری مسلم کمیونٹی کی ایسی کہانیاں ہیں, محبت کی, دوستی کی, تعلقات کی. اور ایک اچھا پیغام انہوں نے دیا کہ جس طرح کے یہاں پہ حادثے ہوئے ہیں, جو واقعات یہاں پہ دیکھنے کو ملے, ظاہر ہیں وہ قابل مذمت ہیں, لیکن ان چیزوں کو فراموش کر کے یہ آگے چلنے کی کوشش کریں, یہ سوچ کر کہ سچائی ابھی بھی زندہ ہے, اچھے لوگ بھی ہیں, اور انہی سے جو ہے دنیا آگے چلے گی. اور یہ کشمیری مسلم کمیونٹی کے جو ان کے بھائی ہیں, ان کے دوست ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی کشمیری پنڈت یہاں پہ آنا چاہیں اطمینان سے آئیں. یہ ان کا والہانہ استقبال کرتے ہیں اور یہ چاہتے بھی ہیں کہ کشمیری پنڈت کی واپسی ہو, اور جس طرح سے دونوں کمیونٹیز ایک دوسرے کے ساتھ باہمی اتحاد و اتفاق سے رہ رہے تھے, ویسا ہی ماحول ایک بار پھر کشمیر میں عام ہو جائے. نیٹ ورک 18 کے لیے مانسبل سے ساجد رسول.